بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَحْوَالُ مَعَاشِهِمْ فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الضَّرُورَةُ دَاعِيَةً فِي حِفْظِ النَّوْعِ الْإِنسَانِي إِلَى آخِرِهِ۔ بات چل رہی تھی نبوت کی۔ نبوت فرع ہے اسی توحید کے لطف کا کہ جب اللہ نے مخلوق کو خلق فرمایا ہے اس لیے تاکہ منافع وہ لوگ حاصل کریں، مفاسد سے وہ لوگ بچیں، دور رہیں، تو اس کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ وہ کوئی ایسا نظام وضع کرے۔ اس نظام کا نام ہے نظام نبوت، تاکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف رہنمائی ملے اور مفاسد سے وہ بچیں۔ خوب، پس نبی کا کام ہے لوگوں کو بہتر کی طرف لانا اور فاسد سے بچانا۔ ہمارے جو ہم مکلفین ہیں، ہمارا دو طرح کے امور ہیں، دو جگہ ہمیں رہنمائی چاہیے۔ ایک ہیں ہمارے امور دنیاوی اور ایک ہیں ہمارے امور اخروی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو خلق فرمایا ہے، دیکھو جی، یا انسان دیگر حیوانات اور حیوانات کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، پہاڑ ہو گئے، درخت ہو گئے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اس نے ایسا خلق فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ تکامل کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایک منزل پر پہنچا، وہ آخری نہیں ہوتی، وہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے، وہ آخری نہیں ہوتی، وہ مزید آگے۔ اللہ نے انسان میں اتنی طاقتیں اور اتنا نظام رکھا ہے کہ وہ جتنا آگے بڑھنا چاہے بڑھ سکتا ہے، جس کی کوئی آگے بریک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی چیزوں کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک درخت ہے، چھوٹا سا پودا تھا، پھر بڑا ہوا، بالآخر ایک دن وہ بس اس کی ایک محدود لیمیٹڈ اس کی منافع ہوتے ہیں اور پھر ختم۔ دیگر جتنے جانور ہیں ان سب کو آپ لے لیں، تقریباً سب کی یہی۔ انسان وہ ہے کہ جو جتنا ترقی کرے اس کے لیے اتنے مزید مواقع ابھی باقی ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ خوب، اب انسان جو آگے بڑھ سکتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، انسان جس نے آگے بڑھنا ہے، اس آگے بڑھنے کے لیے اس کو ضرورت ہے کسی رہنما کی جو اس کی رہنمائی کرے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیاوی امور میں، پھر بھی اس کو کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے آخری امور میں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں درجات بلند کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی اس کو کوئی رہنما چاہیے۔ خوب، دنیا میں رہنما کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے جو انسان کو خلق کیا، انسان مدنی طبع، یعنی یہ ایک اجتماعی معاشرے میں رہنے والا ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ الگ تھلگ تنہا تہا۔ وہ آپ میں کہتے ہیں کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ ایک بندہ پورے معاشرے سے کٹ کر وہ کسی غار میں زندگی کرے، نہ۔ انسان اس کے لیے انسان اجتماعی، میں آپ کا محتاج، آپ میرے محتاج، کوئی اور آپ کا محتاج، ایک نظام جڑا ہوا ہے اور وہ نظام آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بندہ لکھ رہا ہے، کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ بنا رہا ہے، کوئی بندہ سی رہا ہے، الی آخر ہی۔
جتنا بھی نظام حیات انسانی قائم ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شاباش۔ اب اگلا مرحلہ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو اچھا ہے وہ مجھے ملتا جائے، جو برا ہے وہ مجھ سے دور رہے۔ ہر اچھائی کو وہ جذب کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب جب ہم دو بندے کھڑے ہیں، میں بھی ہوں میرے سامنے والا بھی ہے، ایک اچھائی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کسب کروں، دوسرا چاہتا ہے کہ اس کو میں کسب کروں، تو بات نزاع تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی؟ پہنچ سکتی ہے۔ اب یہاں ضرورت ہے ایک ایسے شخصیت کی، ایک ایسی ذات کی جو کچھ قوانین کو ہمارے لیے بیان فرمائے کہ بھئی جو اس قانون پر پورا آئے گا یہ چیز اس کے لیے ہے، جو پورا نہیں آئے گا اس کے لیے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو تو ہم لڑ کے سارے مر جائیں گے۔ جس شخصیت نے یہ قوانین ہمیں بتانے ہیں اسی شخصیت کو نبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ وہاکذا امور آخرت میں آپ چلے جائیں، امور آخرت میں بھی درجات ہیں۔ آپ علم اخلاق کی کتابوں میں پڑھیں، حدیثوں میں، سارے جنتی ایک جیسے نہیں ہوں گے، تمام جنت میں جانے والوں کے ایک جیسے مراتب نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم نے گزارش کی، کچھ لوگ جنتی بھی ہوں گے، کچھ لوگ جہنمی بھی ہوں گے، پھر ان کے بھی مراتب ہوں گے۔ اب وہ مراتب حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی رہنما کی، کیوں؟ ہم اس مادی دنیا میں غرق ہیں، ہمارے پاس آخرت کے لیے کچھ کرنے اور آخرت کے لیے کچھ سوچنے کا ٹائم ہی تو کوئی ہو جو ہماری آخرت کی ترقی کے لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار ہماری رہنمائی کرے، ایک سلسلہ ہدایت ہو اور مسلسل صبح سے شام، شام سے صبح ہمیں اس طرف متوجہ کرتا رہے تاکہ ہم ان کمالات کو حاصل کریں جو اس کی رہنمائی کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے جس نے ہمیں یہ بار بار بتانا ہے، یہ کرو گے تو اس میں یہ اجر ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، فلاں کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ سب کچھ جس نے بتانا ہے صرف اس لیے کہ ہم کمالات حاصل کر سکیں، اس ذات کو نبی کہتے ہیں۔ تو پس نبی فرع ہے اسی توحید کا، جو چیزیں توحید پر واجب تھیں ان میں ایک تھا لطف، اسی لطف میں نام ہے ایک نظام نبوت کا۔ ٹھیک ہے جی؟ پس ایک نظام قائم ہوگا نبوت کا، اور اس میں جو لوگ آئیں گے وہ نبی کہلائیں گے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر۔ فرماتے ہیں ضرورت تھی ایک ایسے سسٹم کی، ایک ایسے نظام کی، ایک ایسی شخصیت کی جو لوگوں کو مصالح کی طرف لے آئے، ان کو مفاسد سے بچائے۔ ہمارا جو نظام ہے، ہماری جو زندگی ہے، ایک یہ دنیاوی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اب ان دونوں کے لیے وہ کیسا ہو اور اس کے ذمے کیا ہے؟ اما احوال و معاشہم، جہاں تک مسئلہ ہے اس ظاہری دنیاوی زندگی کا، بہت توجہ، لما كانت ضرورت داعیتاً فی حفظ النوع الانسانی الی الاجتماع، یہ نظام حیات انسانی کو اگر باقی رکھنا ہے تو اس میں ضرورت ہے بدیہیات میں سے اجتماعی زندگی۔ اجتماعی کیا ہوتا ہے آقا جان؟
کہ ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے بندے کے ساتھ مربوط ہو، الگ تھلگ نہ ہو، کوئی ظاہری دنیا میں اپنے امور زندگانی میں کوئی کسی سے بے نیاز نہ ہو۔ یہ اجتماعی ہے کہ الذی یحصل معہ، اس اجتماع سے کیا ہوتا ہے؟ مقاومت کل واحد لصاحبہ فیما یحتاج الیہ، میں جس چیز کا محتاج ہوں، میری جو ضرورت ہے، میں اپنی ضروریات کو پوری کرنے والے میں اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اس کا محتاج، اس کے ساتھ قائم ہوں، وہ اپنی کی ضرورت میں میرے ساتھ محتاج ہے۔ یہ سارا نظام اجتماعی سے مراد یہ ہوتا ہے۔ خوب، اب استلزم ذلک الاجتماع، اب جب ہماری بنی نوع انسان کی زندگی اجتماعی زندگی ہے، ہر بندہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہر بندے کا دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی اس کی احتیاج ہے، یہ اجتماع مستلزم ہے تجاذب اور تنازع کو۔ تجاذب کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو اپنے لیے پسند کرنا، اور اجتماع مستلزم ہے تنازع کو کہ ایک چیز مجھے بھی پسند ہے، ایک چیز آپ کو بھی پسند ہے، تو نزاع ہوگا، آپ کہیں گے میں لوں، دوسرا کہے گا میں لوں مثلا۔ اچھا، یہ تجاذب اور تنازع کیوں ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یحصلان من محبت کل واحد لنفسہ، ہر بندہ ہر شے کو اپنی ذات کے لیے بسا اوقات پسند کرتا ہے، وَإِرَادَةِ الْمَنْفَعَةِ لَهَا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے میری ذات کو فائدہ پہنچے، دون غیر ہی، دوسرے کو نہ۔ ٹھیک، پھر بحیث یفضی ذالک الی فساد النوع، اب ہر بندہ، توجہ کے ساتھ، جب ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ یہ منفعت صرف مجھے ملے، دوسرے کو نہ ملے، یفضی ذالک الی فساد النوع، یہ بنی نوع انسان کے فساد، تباہی، مزمحل، ہلاکت، ختم ہونے تک پہنچائے گی۔ فرض کریں ایک ہی چیز ہے اور لاکھ بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں لوں، وہ کہتا ہے میں ہوں، تنازع ہوگا، فساد ہوگا، بربادی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اب کرنا کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں کرنا یہ ہے فاقتضت الحکمت، حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ اس نے مخلوق تباہ و برباد ہونے کے لیے نہیں بنائی، لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بنائی۔ حکمت الہی کا تقاضا کیا ہے؟ وجود عادل، ایک عادل موجود ہو، یفرض شرعاً، کہ جو شرعاً قانون گزار ہو، یعنی اوامر و نواہی والا ہو، یجری بین النوع، اور اس کے بنائے ہوئے قانون اور آرڈر اس پوری بنی نوع انسان میں جاری ہوں۔ ٹھیک، بحیث ینقاد کل واحد الی امرہ، کہ ہر بندہ اس کے امر کا تابعدار ہو، مطیع ہو، وینتہی عند وجود زجرہ، اور جہاں سے وہ روکے وہاں پر وہ منتہی، وہ کہے کرو وہ کرے، جہاں روکے وہاں رک جائے۔ اب لو فوض ذلک الشرع الیہم، اگر وہ قانون بنانے والا، وہ شارع، یہ امر خود بندوں کو دے دے، بھائی تم آپس میں خود ہی یہ معاملات طے کر لو، لحصل ما کان اولا، یہ تو پھر وہی پرانی بربادی آ جائے گی، وہ کہے گا یہ قانون، دوسرا کہے گا وہ قانون، تیسرا کہے گا الی آخرہ۔ کیوں؟ اذ لکل واحد رائے، ہر بندہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، یقتضی عقل، جو اس کا عقل تقاضا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ومیل، اور اس کی اپنی ایک رجحانات ہیں، یوجب الطبع، جو اس کی طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ایسا ہو تو بہت اچھا ہے، فلان ہو۔ پس فلا بد حینئذ، اب یہاں ضروری ہے من شارع، ایک شارع، ایک قانون بنانے والا، ایک مقننہ، کہ متمیز بآیات و دلالات، جو آیات اور دلالات کو تمیز دینے والا ہو کہ کس کے لیے کیا ہے اور کہاں کیا ہونا چاہیے، تدل علی صدق، جو خود اس کی صداقت پر بھی شاباش یاد کرے، کہ یسرا والک شر، تاکہ وہی قانون گزار ہی باقاعدہ وہ قانون گزار ہو۔ دوستو،
مبلغا لہو عن ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے ان قوانین کو پہنچانے والا ہو، یعد فیہ المطیع، جو مطیع کے لیے وعدہ کرے جزا کا، ویتوعد العاصی، اور عاصی کے لیے توعد وعید، یعنی اس کو بتائے کہ تو نہیں کرے گا تو اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کیوں یہ وعدہ وعید ضروری ہے؟ فرماتے ہیں لیکون ذلک ادعی الی انقیادہم لامرہ، چونکہ اگر وعدہ وعید ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا، ادعا دائی کا اول تفضیل ہے، زیادہ بہتر انداز میں اس کے عامر کی طرف یا اس کے نہی کے زجر اور انقیاد، اطاعت اور نافرمانی کی طرف زیادہ بہتر انداز میں اس کو دعوت دے سکتا ہے۔ جب بتائے گا کہ یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ سزا ملے گی، جب ایسا کچھ کرے گا تو وہ زیادہ بہتر انداز میں اطاعت کی طرف دعوت دے سکتا ہے۔ خوب، وَأَمَّا أَحْوَالُ مَعَادِهِمْ، جہاں تک مسئلہ ہے ان کے اخروی زندگی کا، امور آخرت کا، فرماتے ہیں فَوَأَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ السَّعَادَةُ الْأُخْرَوِيَّةُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِكَمَالِ النَّفْسِ، سعادت اخرویہ ہر بندے کو حاصل نہیں۔ سعادت اخرویہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بِكَمَالِ النَّفْسِ بِالْمَعَارِفِ الْحَقَّ، ایک تو معرف حق کو صحیح جانتا ہو، یعنی معرفت حق بھی ہو، حق کیا ہے، والاعمال الصالحہ، اور دوسرا عمل معرفت تو ہے حق کی لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، یا صرف عمل ہے معرفت کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں یہ اس سعادت اخرویہ کی جو آخری درجے ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ خوب، فرماتے ہیں وَكَانَ تعلق بِأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، امور دنیاویہ، یہ جو ہماری معاشرتی سے مربوط رہنا، وَإِنْغِمَارِ الْعَقْلِ، انغمار کہتے ہیں کسی شے میں ڈوب جانا، کسی شے میں غرق ہو جانا، دھنس جانا۔ فرماتے ہیں وَإِنْغِمَارِ الْعَقْلِ فِي الْمَلَابِسِ الدَّنِيَّةِ، دنیا کہتے ہیں پست کو، اور عقل کا ان پست بدنی لباس میں غرق ہو جانا، کہ عقل ہماری گویا اس کا مرادی ترجمہ کرنا ہے کہ ہماری سوچ کا محور یہی پست قسم کی بدنی ضروریات، میرا کپڑا ایسا ہو، میرا فلاں ایسا ہو، میرا فلاں ایسا ہو، میں اس کو مار دوں، آج اس کی بے عزتی کر دوں، فلاں کر دوں، یعنی یہی اسی حد تک اس میں ہمارا پھنسا ہوا ہے۔ تو اب یہ چیزیں مانعا من ادراک ذلک الوعد، یہ رکاوٹ بنتی ہیں وہ سعادت اخرویہ، وہ مدارج، وہ مراتب اخرویہ، ان کے راستے میں پہنچنے سے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، علی الوجہ الاعظم والنہج الاسوب، کہ انسان صحیح طریقے پر، اور صاحب کی افضل سب سے بیسٹ طریقہ اور ایک خوبصورت انداز میں وہاں انسان پہنچ نہیں سکتا، یعنی ہماری مرادی ترجمہ آپ کریں گے کہ ہمارا دنیاوی امور میں اس حد تک بس چیزوں میں غرق ہو جانا ہمیں او صحیح راستے پر اور مدارج اخروی وقت پہنچنے سے یہ معنی بنتا ہے۔ خوب، او یحصل له ادراکہ لیکن مع مخالفت شک، مع مخالجت شک و معارضت، یا یہ ہے کہ نہیں حق کو سمجھ تو لیا ہے لیکن قاطعیت نہیں ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا شک بھی ہے، اس کو شک کی آمیزش بھی ہے، یا وہم کی، یعنی یا 50-50 ہے، یا یہ ہے کہ 90% تو مانتا ہے لیکن 10% تھوڑا سا وہم بھی اس کو ساتھ مخلوط ہے، ایسا ہے۔ اچھا، اب کیا کریں؟ فلا بد له حینئذ من وجود شخص، اب یہاں ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے کہ لم یحصل له التعلق المانع، جو ان دنیاوی لغویات سے مبرہ ہو، اس کے لیے یہ دنیاوی ہلکی سوچیں، پست سوچیں،
اس کو نہ آتی ہوں، جو چیزیں ہمارے لیے سعادت اخروی تک پہنچنے میں مانع ہیں وہ چیزیں اس شخص میں نہ ہوں۔ اچھا، بحیث یقرر لہم الدلائل، اچھا وہ ایسی شخصیت ہو کہ جو لوگوں کے لیے دلائل کی تقریر کرے، یعنی دلائل کو واضح کرے، بیان کرے، وَيُوضِحُهَا اور ان کی وضاحت کرے، وَيُضِيلُ الشُّبْهَاتِ لوگوں کے شبہات کو زائل کرے، وَيَدْفَعُهَا ان کو دفع کرے، وَيَعْضُدْ مَا اهْتَدَتْ إِلَيْهِ عقولہم اور ان کے عقل جہاں سے ہدایت لیتے ہیں وہاں وہ ان کا معاون بنے تاکہ ان کی ہدایت میں اضافہ ہو۔ خوب، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا لَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْهِ جس سے یہ ہدایت نہیں لیتے، جس کو یہ اپنا ہادی نہیں سمجھ پائے، وہ بیان کرے کہ تمہیں ہدایت کہاں سے ملنی ہے، منبع ہدایت کو بیان کرے جس سے یہ ہدایت، یعنی جسے یہ لوگ ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ یہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی، وہ بیان کرے کہ ہمیں ہدایت کہاں کہاں سے ملتی ہے جو ملنی چاہیے۔ خوب، وَيُذَكِّرُهُمْ خَالِقَهُمْ لوگوں کو ان کا خالق یاد دلائے، وَمَعْبُودَهُمْ لوگوں کو ان کا معبود یاد دلائے، وَيُقَرِّرَ لَهُمُ الْعِبَادَاتِ عبادات ان کے لیے بیان فرمائے، وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اور بتائے کون کون سا عمل صالح ہوتا ہے، یہ بیان کرے کہ کیا ہیں، وَكَيْفَ هِيَ اور یہ کیسے بجائے لاتے ہیں۔ خوب، عَلَى وَجْهٍ اس انداز میں یوجب لہم الزلفیٰ عند ربہم تاکہ وہ اپنے رب کے نزدیک مقام اور منزلت پا سکیں، ایسے اعمال اور ایسی چیزیں ان لوگوں کے لیے بیان فرمائیں۔ خوب، پھر ایک دفعہ بیان کر کے غائب نہ ہو جائے بلکہ یکررھا علیہم ان پر تکرار کرے، ایک دفعہ نہیں بار بار یہ چیزیں ان کو بتائے اور واضح کرے، لیستحفظ التذکیر بالتقریر تاکہ وہ یاد دلانے، تکرار کرنے سے ان کی یاد دہانی محفوظ رہے۔ جب ایک دفعہ کہے گا پھر ممکن ہے بھول جائیں، جب تکرار کرے گا پھر وہ یاد آئے گا، پھر تکرار کرے گا پھر وہ چیز یاد آ جائے گی۔ کہ لا یستول علیہم السہو والنسیان تکرار کر کے یاد دلائے، کیوں؟ اس لیے تاکہ سہو و نسیان ان پر حاوی نہ ہو جائے۔ اللذان ہما کالطبیعۃ ثانویہ چونکہ سہو و نسیان بھی انسان کی ایک فطرت ہے ثانویہ، انسان بھول جاتا ہے، جب وہ بار بار تکرارن یاد کرے گا تو پھر وہ سہو و نسیان سے بھی محفوظ ہوگا۔ ایسا شخص ضروری ہے، فرماتے ہیں وَذَلِكَ شخص وہ شخص المفتقر الیہ جس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی احتیاج ہوتی ہے احوال معاش اور معاد میں، وہ شخص ہوا نبی، پس نتیجہ نبی حکمت الہیہ میں واجب ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ پر لطف واجب ہے اور لطف میں نظام نبوت کا قائم کرنا بھی اس پر واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔